آپ 13 رجب کا پروگرام کرتے ہیں اور اس میں عورتوں اور مردوں کو مکس کرتے ہیں. خواتین بھی آ کے اسٹیج پہ مثلا قصیدے پڑھ رہی ہیں. مثلا قصیدے پڑھنا عورت کا جائز نہیں ہے. یہ جو ڈھول بجایا جاتا ہے اس پہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کی اجازت ہے. خانہ کعبہ عبادت گاہ ہے. عبادت گاہ ہوتی ہے، ہسپتال نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. خدا دروازے سے نہیں بلکہ دیوار کو شق کر کے خدا معجزہ کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ یہ بچہ جانشین رسول ہوگا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کے مقابلے میں ایک یونیک مقام رکھتے ہیں، ایک خاص مقام رکھتے ہیں. پاکستانی اپنے حساب سے، ایرانی اپنے حساب سے، لبنانی اپنے حساب سے، ہر قوم اپنے کلچر کے مطابق خوشی اور غمی منا سکتی ہے. اگر جی 13 رجب کو امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور مولا کے بہت سارے فضائل ہیں، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی. مولا کی اس فضیلت کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجیے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو خانہ کعبہ میں متولد ہوئے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. جیسے بہت ساری خصوصیات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، اسی طرح سے خود مولا کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا. اب دیکھیں، خانہ کعبہ عبادت گاہ ہے، اور ابھی سے نہیں، صدیوں سے، حتیٰ اسلام سے پہلے بھی یہ عبادت گاہ رہی ہے. صحیح. اور عبادت گاہ ہوتی ہے، ہسپتال نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، کہ جو اللہ کی خالص توحید کا مرکز ہے، خالص توحید کا محور ہے، جہاں سے پوری دنیا نے تا قیامت اس کے گرد طواف کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، الہام ہوا انہیں کہ جب ولادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نزدیک تھی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں. یہ جو بچہ میرے گھر میں متولد ہونے والا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا دروازے سے نہیں بلکہ دیوار کو شق کر کے خدا معجزہ کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ یہ بچہ جانشین رسول ہوگا، یہ بچہ ولی اللہ ہوگا، یہ بچہ ابو الائمہ ہوگا، یہ بچہ ہوگا کہ جو رسول کے دین کا محافظ ہوگا. لہذا دیوار شق ہوتی ہے اور فاطمہ بنت اسد وہاں پر جاتی ہیں اور 3 دن کے بعد واپس آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب واپس آتی ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بچہ آغوش میں، اور وہ سارے ماجرا جو آپ نے سنا ہے. تو یہ تاریخ بشریت کا ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور فضیلت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کے مقابلے میں ایک یونیک مقام رکھتے ہیں، ایک خاص مقام رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا. لہٰذا جانشین رسول ہونے کے عنوان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں. اگر جی رجب کے حوالے سے خوشی منائی جاتی ہے 13 رجب کو، اور خوشی یا غم کا جو تعلق ہوتا ہے منانے کا، اس کا تعلق کلچر سے ہے کہ مختلف کلچرز میں اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ پرابلم آتی ہے، لوگ جب یہ خاص دن آتے ہیں تو اس پہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے خوشی منانی چاہیے، ایسے نہیں منانی چاہیے، ایران میں ایسے منائی جاتی ہے، فلاں جگہ پہ ایسے کیا یہ کوئی خاص طریقہ کار ہے خوشی منانے کا؟ دیکھیں، ہر کلچر کے اندر اپنی کوئی خوشی اور غم منانے کی اپنی رسومات ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کبھی بھی کسی چیز کو، خوشی اور غمی کو فکس نہیں کرتا کہ بھئی ایسے کرو. مثلا عرب ایک زمانے میں فرض کر لیجئے کسی ایک انداز سے خوشیاں مناتے تھے، ایک انداز سے غم مناتے تھے. تو اسلام نہیں کہتا کہ عربوں کی طرح ہی خوشیاں مناؤ، عربوں کی طرح غم مناؤ. نہیں، تو اپنے حساب سے غم مناؤ. البتہ اس میں یہ ہے، پاکستانی اپنے حساب سے، ایرانی اپنے حساب سے، لبنانی اپنے حساب سے، ہر قوم اپنے کلچر کے مطابق خوشی اور غمی منا سکتی ہے. لہٰذا
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس چیز کے کہ کوئی ایسا کام کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، ٹھیک ہے، خوشی ہو یا غمی۔ اب کوئی ایسا کام نہ کرو کہ مثلاً فرض کر لیجئے آپ 13 رجب کا پروگرام کرتے ہیں اور اس میں عورتوں اور مردوں کو مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک تو ہوتا ہے نا مجلس اعزا ہے یا محفل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ نے پردہ لگایا ہوا یا مثلا سیپریٹ خواتین بیٹھی ہیں اپنے حجاب میں، مرد بیٹھے ہیں، تھوڑا فاصلہ ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے عرف عام میں سے قبول کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہو جناب، مکس کر دیا آپ نے خواتین کو، اب خواتین بھی آ کے اسٹیج پہ مثلا قصیدے پڑھ رہی ہیں، مثلا قصیدے پڑھنا عورت کا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا عورتوں میں قصیدے پڑھنا، نوحے پڑھنا، ترانے پڑھنا، ترنم سے کوئی چیز بھی کہنا، حتیٰ قرآن پڑھنا بھی مردوں کے درمیان یا نامحرموں کے درمیان جائز نہیں ہے۔ صحیح، محرم اپنا بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے درمیان آپ پڑھ لیں، لیکن آپ نامحرموں کے درمیان ترنم کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں تو حتیٰ قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں تقریر کر سکتی ہے خاتون، حجاب میں آئے اچھے انداز سے تقریر کرے، کوئی مسئلہ نہیں، خطاب کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ترنم میں کوئی، تو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں مد نظر اصل میں رکھیں۔ یہ جو ڈھول بجایا جاتا ہے اس پہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں ڈھول جہاں بھی بجایا جا رہا ہے یا جو چیز ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عرف عام میں یہ چیزیں کس طرح سے اسے سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں دف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض ایسے آلات ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے موقع پہ بجائے جاتے تھے یا جنگ کے موقع پہ بجائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ پورا وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیج کا، اور جناب وہ پاپ سنگرز کو آپ بلا لیں اور وہ سارے ان کے انسٹرومنٹس ہوں اور وہ طریقہ کار بالکل اس طرح کا ہو، تو وہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے، نہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جچتا ہے، نہ اسلامی کلچر میں اس بات کی اجازت ہے۔